السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم ورسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے ذات نبی بلند رہے، ذات خدا کا دنیا کے اختراع کے قابل لوگ میں سب کو مانتا ہوں اگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں اگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیزان اسلامیہ، آج کا یہ پروگرام سالانہ جہاں پر اپنے عزیز بچوں یا اپنے بھائیوں کا وہ ایک سال کی محنت جو لوگوں نے دن رات ایک کر کے اپنی کتابوں میں مشغول گزارا ہے، ہر چیز کا یہ رزلٹ ہوا ہے۔ اور یہ محنت کرے کاروبار کرے، اس کا ایک سال کا رزلٹ نکلتا ہے۔ انسان حال و دولت کمائے، ایک زکوٰۃ کی صورت میں اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ اسی طرح علم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دین سیکھا جاتا ہے تو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعام کی صورت میں کچھ تحائف دیے جاتے ہیں، جو بچے اپنی محنت و مشقت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی کتابوں کے ساتھ مدد رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ رزلٹ ملنے کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ جو لوگ اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنی محنت و مشقت میں تھوڑی دور ہوا کرتے ہیں تو آئندہ سال انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی محنت میں اور اضافہ کریں۔ عزیزان اسلامیہ، خطبہ مذکورہ کے بعد قرآن مقدس کی پہلی جس تلاوت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کو اللہ تعالی قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب، آپ فرمائیں کہ ایمان کے علم حاصل کرنے والے یعنی علماء اور غیر علماء کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ 12 سے اس کے دل میں روشنی ہے، جہالت ایک تاریکی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم روشنی میں رہیں، انسان مرنے کے بعد چاہتا ہے اچھے عمل کرنا ہے تاکہ پھر قبر میں روشنی ہو۔ انسان اپنے گھروں میں لائٹ کی صورت میں بلب جلاتا ہے تاکہ گھروں میں روشنی ہو۔ اسی طرح علم دین انسان کی زندگی میں ایک روشنی کا کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اس دور میں ہماری بات کی سب سے بڑی کمزوری ہے، وجہ یہ ہے کہ آج آپ علم دین سے بہت دور جا چکے ہیں، اور علم دین ہی نہیں، آپ دیکھیں ہر چیز کے لیے کم سے کم انسان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر وہ آپ چاہے میتھ کی صورت میں لے لیں، انگلش کی صورت میں لے لیں، عربی کی صورت میں لے لیں، ہر چیز کا علم ضروری ہے۔ یہاں ڈرائیور جو ہوتا ہے گاڑی کا، اس کے لیے بھی اتنا ہی ضرورت ہے، کرایہ فکس کر سکتا ہے کہ اتنا کرایہ ہے۔ انسان کی زندگی میں علم دین اتنی اہمیت رکھتا ہے جس طرح بدن میں ایک روح کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، انسان کا جسم کسی لائق نہیں ہوتا ہے، نہ تو وہ اپنی طاقت سے حرکت کر سکتا ہے، اگر پیاسا ہو تو وہ پانی پی سکتا ہے، گویا کچھ نہیں کر سکتا۔ روح محتاج ہے حرکت کرنے کے لیے، اور جسم محتاج ہے روح۔ اسی طرح ایک انسان محتاج ہے علم حاصل کرنے کا، اگر انسان کے اندر علم نہیں تو انسان کچھ ہے۔ اور یہ الحمدللہ یہ مدارس، یہ اسکول، کالج، یہ دارالعلوم، یہ جامعہ، ان تمام جگہوں پر آپ کو وہ تمام چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوا کرتی ہیں۔ آج الحمدللہ ہمیں حضرات اسی چیز کے لیے یہاں پر حاصل ہوئے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کا، اپنے بھائی کا، اپنی بہنوں کی وہ قابل وہ کوشش دیکھ سکتے ہیں۔
جس کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ اور آپ الحمدللہ جیسا کہ جانتے ہیں انسان کی زندگی میں، آپ دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے آپ کو علم ہونا ضروری ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو علم ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کو اس کے لیے بھی علم ہونا ضروری ہے۔ گویا انسان کی زندگی میں علم دین ایک اہم رول نبھاتا ہے جو جس کی بھرپائی دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے۔ ہم اور آپ علم دین سے جتنا قریب رہیں گے، علماء کرام سے جتنا قریب رہیں گے، ہمیں الحمدللہ زندگی گزارنے کا اتنا بہترین طریقہ حاصل ہوگا۔ ایک جنازہ بھی ایک امام کے پڑھائے بغیر دفن نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ جنازے کا بیٹا بھی وہیں پر موجود ہوتا ہے، جنازے کا بھائی وہاں پر موجود ہوتا ہے، لیکن وہ ایک محتاج ہوتا ہے ایک امام کا۔ جب تک امام اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہ کریں تب تک آپ اپنے خود کے جنازے کو بھی دفن نہیں کر سکتے۔ انسان جمعہ اور عیدین میں بڑی تیاری کے ساتھ خوشبو لگا کر کپڑوں کے نئے نئے کپڑے پہن کر جاتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ایک محتاج ہوتا ہے ایک امام کا۔ آپ کی عید تبھی مانی جائے گی جب آپ نے عید کی نماز پڑھی ہو، اور عید کی نماز آپ تبھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ کوئی امام ہو جو آپ کو سجدے میں لے کر جائے، آپ کو رکوع میں لے کر جائے، آپ کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند کروائے۔ گویا کہ انسان کی زندگی میں علم دین اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے جتنا جینے کے لیے انسان کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور اس طرح فرض ہے جس طرح انسان پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوا کرتی ہیں۔ گویا جس انسان کے اندر علم موجود نہیں وہ انسان گنہگار ہے تمام چیزوں سے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ ایک جملہ ہوتا ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان بولا جاتا ہے کہ اگر کوئی مولانا، عالم، مولوی یا حافظ گناہ کرے تو اسے 2 گناہ ملتے ہیں، ایک جاہل گناہ کرتا ہے اسے 1 گناہ ملتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مقولہ بولا جاتا ہے، لیکن جب یہی سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام لے کے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عالم اور جاہل کے بارے میں گناہ کا کیا مسئلہ ہے، عالم گناہ کرے یا جاہل گناہ کرے تو پھر کیا مسئلہ ہوا کرتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عالم گناہ کرتا ہے تو اسے صرف 1 گناہ ملتا ہے، لیکن جب کوئی جاہل گناہ کرتا ہے اسے 2 گناہ ملا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران و پریشان ہو کر پوچھتے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنے والا تمام باتوں کو جانتا ہے، اس کے باوجود اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے 1 گناہ، اور وہ انسان جو علم دین سے واقف نہیں ہے، جو مسائل کو جانتا نہیں، شریعت کو پہچانتا نہیں، انجانے میں اگر وہ گناہ کرتا ہے اس کے لیے 2 گناہ کیسے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تسلی بخش جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عالم گناہ کرتا ہے تو اسے صرف گناہ کرنے کا گناہ ملتا ہے، حالانکہ وہ اس گناہ کے بارے میں جانتا تھا، اس گناہ کو جان کر اس نے گناہ کیا تو اسے صرف اور صرف ایک گناہ کرنے کا گناہ ملے گا۔ لیکن جب ایک جاہل انسان، جب ایک وہ بندہ جو علم دین سے واقف نہیں ہوا کرتا، جب وہ گناہ کرتا ہے اسے 2 گناہ ملا کرتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوا کرتا ہے جو گناہ وہ کرتا ہے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے، اور ایک گناہ وہ کرتا ہے تو اس نے اس گناہ کے بارے میں جانا کیوں نہیں۔ جب شریعت مطہرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کا حاصل کرنا فرض قرار دیا، ایک تو وہ گناہ کرنے کے بنا پر گنہگار ہوا اور ایک وہ گنہگار ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کرنے کے بنا پر۔ آپ دیکھیں اگر عالم کہیں پر نہیں بولتا ہے، اگر جو ہے عالم نہیں بولتا ہے تو وہاں پر جہلاء کرام بولا کرتے ہیں، اگر ایک انصاف کرنے والا تخت پر نہ بیٹھے تو ایک ظالم تخت پر بیٹھ جایا کرتا ہے۔ عزیزان میرا اسلامیہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اور چونکہ موسم کی خرابی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس وقت اور بولا جائے، میں